عليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 7 ہجری کے کچھ واقعات بیان کر دیے گئے تھے، جس میں غزوہ خیبر بھی شامل تھا. مکہ سے اور مدینہ سے ایک سائڈ کے اندر یہودیوں کا قدیم علاقہ خیبر نام کا موجود تھا، جو صرف ایک قلعہ نہیں تھا بلکہ وہاں پر کئی قلعے تھے، کافی بڑا علاقہ تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کی تو اس میں طے یہ پایا تھا کہ ہم 1 سال کے بعد اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے. تو بیچ میں جو 1 سال کا وقفہ تھا تو وہ سال خالی نہیں گیا، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے دنیا کے کونے کونے تک اور بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے خطوط روانہ کیے. اس کے ساتھ خیبر کی طرف سے لشکر کشی کی. اس کی تفصیل کافی میں گزشتہ مہینے بیان کر چکا تھا، تو احباب کو اگر ذہن میں دوبارہ تازہ کرنا ہے تو مختصراً میں 2-4 منٹ میں وہ واقعات دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پہنچے، آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان کے ساتھ مدینہ سے روانہ نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ بیمار تھے. جس صبح آپ نے لشکر کشی کرنی تھی تو شام کو آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ کل انشاءاللہ میں اس شخص کو لشکر دوں گا، لشکر کا جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ رب العزت فتح نصیب فرمائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. اسی شام حضرت علی تشریف لائے. صبح آپ نے انہیں امیر لشکر قرار دیا اور روانہ فرمایا. خیبر کے لیے آپ سن چکے ہیں کہ یہودیوں کا ایک بہت مشہور بہادر ان کا صفہ سالار تھا مرحب. وہ لشکر سے باہر آیا اور آ کر اس نے نعرہ لگایا اور کہا کہ علمت خیبر انی مرحب. سارے خیبر کے لوگ جانتے ہیں کہ میں بہادر مرحب ہوں، شاکر صلاح بطل مجرب، اور میں اسلحے سے لیس ہوں، اور میں تجربہ کار جنگجو ہوں. ان کے مقابلے میں حضرت عامر بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی بہادر ترین مجاہد تھے، وہ ان کے مقابلے پر پہلے آتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب ان کے آپس میں دونوں کا پہلے مقابلہ ہوا تو اس مقابلے کے اندر عامر کی اپنی ہی تلوار
ان کی پنڈلی پر لگ گئی، جس سے ان کا خون رک نہیں رہا تھا، وہ زخمی ہو کے گر جاتے ہیں۔ بعد میں اسی زخم کی وجہ سے ان کی اسی سفر کے دوران ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے اہم ترین باتیں پیش آ گئی جو بیان کرنا ہمارے اس دور کے لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے جو سادے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ عامر جو ہے وہ شہید نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو تلوار لگائی تھی، زخمی ہو گیا تھا، تو وہ جو شہادت کا رتبہ ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ کوئی ایسا بھی تھا جس نے کہہ دیا کہ جی دراصل یہ تو خودکشی ہوگی، تو خودکشی کرنے والے کا جنازہ پھر کون پڑے گا؟ یہ باتیں جو ان کے بھائی تھے سلمہ بن اقوا، وہ بھی بہت بہادر صبح سلار تھے، بڑے عظیم صحابی تھے، انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی، اور جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو ایک شعر سنایا کہ لولا اللہ ما اهتدینا، اگر اللہ رب العزت نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی نہ دیتے، یعنی جو سب کچھ ہمیں آج دین اسلام کی نعمتیں ملی ہیں، ہدایت ملی ہے، یہ سب اللہ کی رحمت کی بنا پر ہے۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، ہم نماز بھی نہ پڑھتے، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، ہدایت پر نہ ہوتے تو صدقہ و خیرات بھی نہ دیتے۔ فانزل السکینۃ علینا، اے اللہ ہمارے اوپر سکون نازل فرما، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور اے اللہ اگر ہماری دشمن سے جنگ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوبصورت بات سنی تو پوچھا کہ یہ شعر کس کا ہے؟ تو سلمہ نے بتایا کہ یہ میرے بھائی عامر کا تھا، جن کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ نہیں، عامر کو دگنا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ مجاہد بھی تھے، شہید بھی تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں لوگوں کے جو شکوک اور شبہات تھے اس کو ختم کر دیا۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عادتیں بہت عام ہیں۔ اس وقت تو کوئی ایک واقعہ پیش آیا، لیکن ہمارے ہاں روزانہ ہی اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات دنیا میں پیش آئے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، یہ جانے بغیر اپنی طرف سے رائے پیش کرنا اور اپنا خیال پیش کرنا بہت اہم سمجھتے ہیں۔ پھر ہم اپنی بات غلط بھی ہو تو اس کو ہم اپنے انگلیوں ہی سے دنیا میں مشہور بھی کر دیتے ہیں، ایک غلط رائے بھی پیش کر دیتے ہیں اور جھوٹی خبر کو پھر پھیلا بھی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم رک جائیں اور پوچھیں کہ اللہ رب العزت نے اس بارے میں کیا کہا، اللہ کے رسول نے اس بارے میں کیا کہا، کسی کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگانا ہو، کسی کے آخرت کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں بات کرنی ہو کہ جی وہ تو جہالت میں مرا ہے، وہ شرک پر مرا ہے، وہ کفر پر مرا ہے، فلاں جہنم میں جائے گا، ہر دوسرا بندہ بات کرتا نظر آتا ہے کان کے اندر کہ وہ یہ لوگ تو قادیانی ہیں، حالانکہ نہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ وہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ ہمارے جو اتنا یہ معاشرہ گر چکا ہے، اتنا ہم اخلاقی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ عام سے انسان کے بارے میں، ایک عام عالم دین کے بارے میں بولنا تو بہت ہی آسان سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم باتیں پھیلا دیتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ جو سب سے طاقتور آدمی ہے وہ بھی ڈرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں اگر پھیلا دیا انہوں نے کہ یہ قادیانی ہے تو میرا کیا بنے گا۔ اب وہ بیچارے عمرہ کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بیچارے ہر کام کرتے ہیں کوشش کہ لوگ ہمیں سمجھے مسلمان ہیں، لیکن لوگ فتویٰ لگاتے ہوئے بات نہیں آتے۔ تو لہذا
آپ سوچیں اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو سنی سنائی بات آگے پھیلاتے ہیں کسی کے انجام کے بارے میں، کسی کی آخرت کے بارے میں، اس کا ہماری آخرت پر کتنا گہرا اثر ہوگا۔ ہم سے سوال کر لیا جائے گا کہ فلاں آدمی کے بارے میں جو تم نے پکی بات کر دی تھی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم اس کے ساتھ رہے، تم نے اس کے ساتھ زندگی گزاری، تم اس کے ساتھ پلے بڑے، اسکول پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا، بس سنی سنائی بات آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے سامنے واضح بتایا کہ یہ صحابی جو اپنی ہی تلوار سے شہید ہوئے نہیں، فرمایا کہ وہ مجاہد بھی ہیں، شہید بھی ہیں۔ شہید ان کو اس لیے کہا کہ بھائی وہ جنگ کے میدان میں کیوں گئے تھے، انہوں نے تلوار مرہب کر کیوں چلائی تھی؟ ظاہر ہے وہ جہاد کرنے کے لیے آئے، خودکشی کرنی ہوتی تو وہاں پر پہنچ کے خودکشی کرنی تھی، پہلے ہی تو انسان کر لیتا۔ تو نیت بھی دیکھیں اور حالات اور واقعات کو بھی دیکھیں، پھر اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم ایسی پستی کے اندر چلے گئے ہیں کہ کسی سے ہم اگر ناراض ہیں تو اس کے ساتھ ہماری ذاتی ناراضگی، لیکن اس کے دین اسلام کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا شک کا شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ آپ سوچیں جو میں ابھی بات بتانے والا ہوں اس سے بڑا جرم ہو سکتا ہے جو بھی میں بتانے والا ہوں؟ یہ جو دن گزر رہے ہیں 18 ذی الحج وغیرہ، انہی دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی، خلیفہ ثانی اور عظیم ترین جلیل القدر صحابی، انتہائی متقی پرہیزگار امیر المومنین، ان کو اپنے ہی گھر کے اندر جو مسجد نبوی کے قریب تھا شہید کر دیا گیا۔ اب ان کو جو شہید کرنے والے لوگ ہوں گے وہ کتنے بڑے بدبخت ہوں گے آپ سوچیں۔ ان کا گھیراؤ کیا گیا، ان کا پانی بند کر دیا گیا، وہ مسجد میں آنا چاہتے تھے تو ان کو پتھر مارتے تھے، مسجد نبی میں ان کو نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ اب کچھ صحابہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ مسجد نہیں آ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، وہ جو باغی لوگ ہیں، خارجی لوگ ہیں، جو نعوذ باللہ آپ کے بارے میں بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے آپ کے خلاف تلوار کو کھول کے کھڑے ہیں، اب مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھاتے ہیں، مصلی پر بھی ان کا قبضہ ہے، ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ان کے بڑے بڑے جرم ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، خلیفہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے پھر شہید بھی کر دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی جو برائیاں ہیں ان میں ان کا ساتھ نہ دو، لیکن جب اگر وہ نماز پڑھا رہے ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ حیرت انگیز ترین بات دنیا کی پیش کرے، ایسے لوگوں کے پیچھے صحابہ فرمایا کرتے تھے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کہ اللہ کے ایک نبی نے صالح علیہ السلام نے اللہ کی ایک نشانی اونٹنی پیش کی، ان کو اس اونٹنی کو جنہوں نے مارا، قتل کیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کرا۔ ایک اونٹنی، اللہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اس نشانی سے بہت بڑی نشانی ہوتی ہے، ایک نبی کا خلیفہ ہے اور مسلمانوں کا امیر ہے، ان کو جنہوں نے شہید کیا اللہ رب العزت دنیا میں ان پر عذاب نازل کریں گے۔ اور حقیقت ہوئی کہ وہ لوگ بدبخت جتنے بھی تھے گروہ، سب کسی نہ کسی موذی بیماری کے اندر کچھ ہی عرصے میں مبتلا ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی حضرت عثمان کہتے تھے کہ نہیں، جب وہ نماز پڑھ آ رہے ہیں یہ تو اچھا کام ہے تو تم ان کے پیچھے نماز ضرور پڑھ لو، فتنہ نہ کھڑا کرو۔ اور میں اور آپ، ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم اپنے آپ کو صحابہ سے افضل سمجھتے، مجھے فلاں سے ناراضگی ہے میں اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھوں، فلاں مسجد کے فلاں بندے سے ناراضگی ہے مسجد ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری اخلاقی حالت ہے۔ تو ہمیں اپنے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہمارے دماغوں میں یہ شیطان نے کس قسم کے فطور بھر دیے کہ حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بالکل ذہن واضح کر دیا کہ نہیں، جیسے کوئی بات ان کے خلاف نہیں کرنی، وہ شہید ہیں، وہ مجاہد ہیں، اللہ انہیں کے ڈبل اجر تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں اور مرحب کو ڈھیر کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر مرحب کا بھائی آگے آتا ہے تو یہاں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی جہنم رخصت کر دیا۔ اس کے بعد تیزی سے جنگ شروع ہو گئی اور وہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ اس قلعے کے بعد اور بھی بہت سارے قلعے ہیں جو کئی مہینے لگے اس کو سارے علاقے کو فتح کرتے کرتے۔ یہاں پر ایک مختصر سی بات میں بتانے چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب جھوٹ عام ہوا تو پھر کسی کی کوئی محبوب شخصیت ہے تو اس کے بارے میں جھوٹ اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہیں انسانیت کے رتبے سے بھی بڑھا کر نبی کا رتبہ دے دیتے ہیں، اور پھر کچھ ایسی ان کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں کہ جو نبی سے بڑھا کر ان کو خدا اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان، بڑی فضیلت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، بھرا پڑا، وہی اگر ہم بیان کریں تو کافی ہے۔ ان کے بارے میں جھوٹ بیان کر دیا جاتا ہے کہ جی حضرت علی نے جب تلوار ماری تو مرحب کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ تلوار 7 زمینوں کے اندر گھس گئی۔ پھر کوئی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے انہوں نے وہ قلعے کا جو دروازہ کا اکھاڑ کر پھینک دیا اور وہ پھینکا تو آج تک ملا نہیں۔ اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں جو گمراہ کن لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں۔ بس جو شان ہے، جو فضیلت ہے، وہی بیان کی ہے۔ وہ اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ کے پیارے بھائی تھے، داماد تھے، یہ بڑی فضیلت ہے ان کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اور کیا بات فرما دی؟ آپ نے فرمایا کہ کل اللہ انہیں فتح دے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فضیلت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے فوجی، انہوں نے آگے دوسرے قلعے کو گھیراؤ کر لیا۔ 3 دن تک وہ قلعہ بند رہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے وہ قلعہ بھی فتح عطا فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے بڑی خوراک، کھانے پینے کی چیزیں، کھجوریں، غلہ بے شمار ہمیں حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی بعد میں کہ ہمیں کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب خیبر کو فتح فرمایا تو ہمیں کم از کم اتنی کھجوریں ملتی تھی کہ ہمارا پیٹ بھر جاتا۔ 7 ہجری میں جا کر آخری 3 سال جو ہے وہ کھانا ملا اور وہ بھی پیٹ بھر کے ملا۔ اس سخت بھوک کے وقت صحابہ اکرام نے گدھوں کو ذبح کیا، ان کا کھانا بنایا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن یعنی فتح خیبر کے موقع پر یہ جو گھریلو گدھے ہیں، پالتو گدھے ہیں، ان کا گوشت حرام کر دیا، اور صحابہ نے اپنی جانثاری اور محبت کا نذرانہ یہ پیش کیا کہ اسی وقت ان دیگوں کو بہا دیا گیا۔ اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے سن لیا۔ خیبر کی جنگ کے موقع پر اس سارے عرصے میں 93 یہودی مارے گئے، 18 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب یہودی شکست کھاتے گئے پھر یہودیوں نے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، صلح کی درخواست پیش کی۔ درخواست یہ پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باغات ہیں کھجوروں کے، یہ زمینیں ہیں، کھیت ہیں، یہ اگر آپ ہمیں دے دیں، ہمارے ہینڈ اوور ہی رکھیں، ہم اس پر محنت کریں گے، فصل آئے گی تو ہم آدھا غلہ آپ کو دے دیا کریں، آدھا غلہ ہم اپنے پاس رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا اور فرمایا ٹھیک ہے، جب تک ہم چاہیں گے ہم تمہیں خیبر میں رہنے کی اجازت دیں گے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے اعلان فرمایا کہ مدینہ اور مکہ کے ارد گرد سے، بلکہ عرب کے سرزمین سے برائے مہربانی یہودی، عیسائی، مشرک جو بھی ہیں یہاں سے باہر نکلیں۔ عرب کی سرزمین سے، پورے حجاز کے علاقے سے یہودیوں اور عیسائیوں کو باہر کر دیا۔ اس کے بعد 1400 سال کا عرصہ گزرا، یہودیوں اور عیسائیوں کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مکہ مدینہ
پورے عرب حجاز کے علاقے میں گھس نہیں سکتے. آج وہ حالت ہے امت مسلمان کہ اسی سرزمین حجاز میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں. یہ مسلمانوں کی اخلاقی اور سیاسی شکست کی علامت ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو 1.5 ارب کی تعداد میں ہیں اور انہیں اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کرنے کے لیے مسلمان نہیں ملتے. آپ سوچ سکتے ہیں، آپ مسلمانوں کی اخلاقی اور سیاسی ٹکڑا پن اور شکست کی حالت دیکھیں کہ جو امت کا لفظ ہے نا، امت مسلمان، بس وہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، وہ حقیقت میں ٹکڑے ٹکڑے. بھائی آج تمہارے بھائیوں پر کشمیر میں 2 کروڑ مسلمانوں کے اوپر 15 لاکھ فوجی ہندوؤں کے گھیر کی کرفیو لگا کر بیٹھے ہیں. تم نے کچھ تو زبان کے اندر بول طاقت ہو کہ تم ان کو بول تو سکو. اور ابھی چند دنوں کے اندر مسلمان ملکوں کے بڑے بڑے جو عرب ملک ہیں ان کی انڈیا کے ساتھ تجارت جو پہلے اربوں ڈالر کی تھی اب وہ کھربوں ڈالر کی بڑھا دی ہے کہ ٹھیک ہے تم ایک ایک کر کے ٹکڑے کرتے چلے جاؤ، ہمیں ہڑپ کرتے چلے جاؤ، ہم تمہارے کے ساتھ تجارت کرتے چلے جاؤ. بڑی ہی بدترین صورتحال ہے. اس عالم میں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسا معجزہ عطا فرمائے جیسا کہ اے اللہ ہم نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر واقعات کو سمجھا ہے کہ حالات سخت ہوتے تھے، چاروں طرف سے دشمن کا گھیراؤ ہوتا تھا، لیکن ثابت قدمی کی وجہ سے، ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کی جانکاری کی وجہ سے، ان کی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے اے اللہ تیری مدد بھی نازل ہوتی ہے. اے اللہ ایسے ہی حکمران عالم اسلام کو بھی عطا فرما. اللہ اکبر. اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے ان زمینوں پہ تم کام کر سکتے ہو. اس سے پتہ چلا کہ جو جس کام کا اہل ہوتا ہے اسی کو وہ کام سونپا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے بتایا کہ دنیا کے ساتھ جب معاہدہ کرنا ہے، تجارتیں کرنی ہے، جو بھی معاملات کرنے ہیں، کاروبار کرنے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ بات کرو کہ جو اس کام کا اہل ہوتا ہے، جس کے پاس ہنر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی. اس کے بعد تم خود بھی ہنر سیکھ لو. جب تم اس قابل بن جاؤ گے تو پھر تمہارا ان کے ساتھ کوئی محتاجگی باقی نہیں رہے. اسی دوران یہودیوں میں سے ایک یہودی سلام بن مشکم کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں. ایک بکری کا گوشت بھون کر آپ کو پیش کیا. ان وقتوں کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا جو بازو کا گوشت ہے وہ پسند فرماتے ہیں. انہوں نے اسی مقام پر اسی گوشت کے اندر زہر ملایا. یہودی ہے نا، شکست بھی کھا گئے، ہارے ہوئے بھی ہیں، لیکن آخری موقع پہ آخری داؤ چل جاتے ہیں کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لقمہ منہ میں چبایا تو اسے تھوک دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ بکری زہریلی ہے، اس میں تو زہر ہے. آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی کھانا کھا رہا تھا، اس کو زہر زیادہ اثر کر گیا اور وہ اسی کھانا کھانے کی وجہ سے شہید ہو جاتا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلایا کہ یہ دعوت ہے تمہاری، یہ تمہاری محبت ہے. یہودی جمع ہو گئے، وہ کہنے لگے دراصل ہم نے سوچا تھا کہ اگر آپ کوئی بادشاہ ہیں جس نے ہمارے علاقے کو فتح کیا ہے، عام بادشاہ ہیں، تو آپ اس زہر کو کھائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی. اگر آپ سچے اللہ کے نبی ہوئے تو اللہ آپ کو کھانے نہیں دے گا زہر، آپ بچ جائیں گے. لہذا اس سوچ کر ہم نے یہ داؤ چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس عورت کو معاف فرما دیا، یہودیوں کو معاف فرما دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ صحابی زہر کھانے کی وجہ سے بیمار ہوئے اور شہید ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس صحابی کے کسات میں اس عورت کو قتل کروایا، مگر نہ خود اپنی ذاتی طور پر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اخلاق اور آپ کی صبر کی اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل دیکھ سکتے ہیں کہ زہر دینے والوں کو بھی معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ ہمیں بے شمار سنتوں سے محبت ہے اور ہمیں بے شمار سنتیں یاد بھی آتی ہیں۔ ہم قربانیاں بھی کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے کے جانوروں کو ذبح بھی کر دیتے ہیں، لیکن اپنے انا کو ذبح نہیں کرتے، اپنی بد اخلاقی کو ذبح نہیں کرتے، اپنی نفرتوں کو، اپنی ناراضگیوں کو ختم نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ موقع تھا اپنے غصے کو ظاہر کرنے کا، لیکن آپ نے معاف فرما دیا۔ خیبر سے واپس آ رہے ہیں، خیبر کے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تشریف لے آئے۔ یاد ہے جعفر بن ابی طالب کون ہے؟ بھول گئے ہوں گے کیونکہ 6 مہینے ہو چکے ہیں جب مکہ سے مسلمان وہ 7 سال پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، غریب مسلمان جو تھے، اور حبشہ کے ایک عیسائی بادشاہ کے سامنے جس نے مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا تھا وہ جعفر بن ابی طالب تھے۔ یہ حضرت علی کے بھائی تھے۔ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے ہوں گے، اتنے عرصے وہ ہجرت کے اندر حبشہ میں رہے۔ اب جب آئے تو مدینہ نہیں گئے، انہیں خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر ہیں، تو وہ خیبر کی طرف چلے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما ادری بأیہما افرح، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس وجہ سے خوش ہوں، ام بقدوم جعفر، کیا جعفر کی آمد پر مجھے خوشی ہے، ام بفتح خیبر، یا خیبر کی فتح کی خوشی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں خوشیاں بہت ہیں، لیکن جعفر کی آمد کی خوشی سے آپ نے اسے گلے لگایا، چوما اور فرمایا کہ مجھے تمہارے آمنے کی بہت خوشی ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جذبات تھے نا محبت کے، وہ ظاہر کر دیا کرتے۔ یہ بھی سنت ہے، محبت کے جذبات ظاہر کر دیا کرتے۔ اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے محبت ہوتی ہے ہر انسان کو، اور وہ تو آپ کے کشادات بھائی تھے، بہت محبت تھی ان سے، تو آپ اس محبت کا اظہار کرتے۔ اس سے ایک اور بات یاد آئی، جب آپ مدینہ جا رہے ہیں واپس، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے سفر سے، تو جیسے ہی مدینہ کے در و دیوار نظر آتے تو آپ جس سواری پر ہوتے، اونٹ پر ہوتے، گھوڑے پر ہوتے، تو اس کو بھگاتے تھے تیزی سے، اور بھگاتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوتے تھے، یہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے انسان۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ احد کے پہاڑ کو دیکھتے تو خوش ہوتے تھے کیونکہ احد کے پیچھے مدینہ ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار بولے بھائی کر سکتے ہیں۔ 14 اگست کے موقع پر آزادی کے منانے والوں کو بتانے کی بات ہے کہ ہم وطن سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اظہار کر سکتے ہیں، لیکن باجے بجا کر، گانے گا کر، ڈانس گا کر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک الگ مخلوق ہے، ان کی محبت کا اظہار کسی اور طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے تو اس کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ مطلب انسانی جذبات کی قدر کیا کرتے تھے۔ اتنے عرصے میں وہیں پر خیبر کے علاقے میں ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لایا جس کا نام ابو ہریرہ تھا، اور وہ پہلے مدینہ آئے۔ مدینہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں ہیں، تو وہ خیبر چلے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی، ابو ہریرہ کو بھی، خیبر کے مال غنیمت کا حصہ دے دیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آخری 3 سال باقی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے۔ 7 سال مدینہ میں گزر چکے، بڑے بڑے واقعات ہو چکے۔ اب یہ شخص اسلام قبول کرتا ہے، لیکن اس کا نام جو ہے ابو ہریرہ حدیث کے ہر صفحے پر کیوں ہے؟ ایک سوچنے والی بات ہے۔
بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے 20 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، 23 سال گزارے. ایک پہلے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارے. 5000 حدیثیں ابو ہریرہ نے بیان کی. کم از کم بخاری مسلم صحاح ستہ حدیث کے ہر صفحے پر ان کا نام ضرور آتا ہے. آخر ان کی زندگی میں اتنی کیسے خوبی پیدا ہو گئی، اور یہ کون سی شخصیت ہے؟ آج ہمیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ جس نے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سنتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شام، زندگی، رات کا وقت، شادی کے وقت، ایک ایک بات کو بیان کر دیا. تو یہ وہ ابو ہریرہ تھے جنہوں نے تاخیر سے اسلام قبول کیا. آخری 3 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جو کوتاہی تھی میری زندگی کی، کمی تھی، اس کا حق یہ ادا کیا کہ اگلے 3 سال 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پھر میں نے کمانے کا کوئی مجھے ہوش نہیں رہا، بس میں یہ اتنا سوچتا تھا کہ میرے لیے کھانا مل جائے. وہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے، کہیں سے مل جائے، کھانا کھایا بس. 24 گھنٹے ساتھ، سفر میں ساتھ، ہر جگہ پہ ساتھ، نماز میں ساتھ، ایک ایک چیز نوٹ کرتے گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں بھی دی تھی کہ اللہ ان کا سینہ کھول دے، اللہ ان کا ذہن کھول دے. ان دعاؤں کی وجہ سے ان کا ذہن بھی تیز ہوا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ایک ایک بات پھر بعد میں آنے والے صحابہ کو اور مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو بیان کر دی. آج اس دور کے اندر یہ جو ملحد طبقہ ہے، منکرین اسلام طبقہ ہے، دشمنان اسلام طبقہ ہے، رافضی، خارجی اور شیعہ قسم کے لوگ ہیں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں. نعوذ باللہ انہیں کہتے ہیں یہ جھوٹا آدمی ہے. اپنی طرف سے گھر سے جو کچھ دل میں آتا تھا بنا بنا کے بیان کرتا ہے. اور پوری دنیا کے جو صحابہ اکرام تھے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر اس کے بعد تابعین، محدثین، ائمہ اکرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کو سمجھ نہیں آئی. سب نے ان کی باتیں غلط لکھ دی. آج ان 1400 سالوں کے بعد ان عقل مندوں کو پتہ چلا کہ یہ ابو ہریرہ تو غلط ہے. کتنے بڑے بیوقوف ترین دنیا کے اندر انسان. ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ابو ہریرہ کی زندگی کو اگر ہم نے برا قرار دے دیا تو پھر سمجھو کہ آدھی حدیثیں ختم، پورا دین اسلام ہی جھوٹا قرار پائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ ان کو اپنی عیاشی کا کھل کھیل کر موقع مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو تھے ابو ہریرہ، ان کے بارے میں ان کے شاگرد بتاتے ہیں عثمان نہدی کہ میں ان کے گھر میں 7 دن رہا. ان کے گھر میں رات کو کوئی سوتا نہیں تھا. کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں قرآن چلتا ہے. ان کی بیوی تھی، ابو ہریرہ تھے، ان کا خادم تھا. انہوں نے وقت مقرر کیا تھا کہ 3 گھنٹے میں اللہ کی عبادت کروں گا، قرآن پڑھوں گا. میں سو جاؤں گا، پھر میری بیوی قرآن پڑھے گی، پھر اس کے بعد خادم کی باری آئے گی. ان کو فجر تک گھر میں اللہ کی عبادت کی، قرآن کی آوازیں آتی رہتی. ایسی شخصیت تھے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ اپنے کاروبار میں جاتے تھے، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چمٹا رہتا تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یوں ہی فرمائی کہ دیکھو میں کچھ جو بولنے لگا ہوں اسے تم میری بات کو ختم ہونے سے پہلے چادر کو اپنے سینے سے لگا دو. جو چادر پھیلائی ہوئی سینے سے لگا لینا. جس کے سینے سے لگ گئی اللہ اس کے سینے کو کھول دے گا. لوگ ابھی سوچ ہی رہے تھے تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے فوراً چادر کو لپیٹا اور سینے سے لگایا. مطلب حکم پر فوراً عمل کر دیا. اللہ رب العزت نے میرے سینے کو کھول دیا دین اسلام کے لیے. ایسا اس عمل کا، اس فیلنگ کا ایسا اثر ہوتا ہے، کسی بھی کام کا اثر ہوتا ہے. حالانکہ سوچے چادر کو سینے سے لگانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے کیا ہوتا ہے، لیکن نہیں، حکم ہے، عمل ہے. کچھ بھی کام ہے وہ بات مان لی اس کا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ چاروں طرف دیکھیں، آندھی چل رہی ہے، آپ فوراً بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیز آندھی ہے، بولو اللہم انی اسألک خیرہ، اللہ اس آندھی میں خیر ہے تو مجھے دے دے، اس میں کوئی شر، کوئی نقصان کی چیزیں مجھے بچا دے. بارش آئے فوراً یہ دعا پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس بارش میں خیر ہے تو عطا فرما دے. کوئی بھی خیر ہے، اس میں اگر کوئی نقصان کی چیز ہے، شر ہے، اللہ ہمیں محفوظ کر.
آپ جانور کو خرید کے گھر لاتے تو یہ بھی دعا پڑھتے ہیں، اللہ اس جانور میں اگر خیر ہے تو مجھے دے دینا۔ بیوی کو دلہن کو گھر میں لائیں تو حکم ہے کہ شوہر دعا پڑھے کہ اللہ اس کے اندر جو خیر ہے، برکت ہے، وہ ہمیں عطا فرما، اس کے اندر کوئی نقصان دہ چیز ہے، شر ہے، نہ ہمیں محفوظ فرما۔ آج ہم اس کا استقبال گانوں سے کرتے ہیں، گانے بجانے سے، دعا تو ہمارے منہ میں آتی نہیں نا۔ کچھ بھی عمل ہوتا ہے اس عمل کا اثر ہوتا ہے، اس عمل کا اثر یہ ہوا کہ ابو ہریرہ کی پوری زندگی اللہ اکبر بدل گئی، پوری زندگی بدل گئی۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں ایک موقع پر وقت کم رہ گیا، میں سفر کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ ایسے ایک پہاڑی پر کھڑے اور اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا ابو ہریرہ یہ جگہ اللہ اکبر کا نعرہ مارنے والی نہیں ہے، کیوں مارا؟ بس وہ کہنے لگے مجھے ماں کی یاد آ، میں یہیں سے گزرتا تھا، ایک مالدار عورت تھی بسرا بنت غزوان، میں اس کا نوکر تھا، ملازم تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ جب لوگ قافلے میں بیٹھتے تھے میں بھاگ بھاگ کر ان کو پانی پلاتا تھا، ان کے جانوروں کو پانی پلاتا تھا۔ تمہیں پتا ہے وہ بسرا بنت غزوان آج میری بیوی، اور اب جب سفر سے میں اترتا ہوں وہ میری خدمت کرتی ہے۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی تو میں نے اللہ اکبر کہا، اپنے ماضی پہ روزہ نہیں، غم نہیں کہ پرانے دور میں یار ہم اتنے غریب تھے، ہم یہ تھا، بلکہ اللہ اکبر کا، اللہ تیری شان، آج تو نہیں ہے نا وہ بات، وہ ماضی میں کچھ ہوا تھا، جو ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اب جو نعمت میسر ہے اس کے اوپر اللہ کی حمد بیان کریں۔ ماضی میں پیدل چلتے تھے، ہمارے پاس سائیکل نہیں تھی، آج موٹر سائیکل ہے، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے، بڑی بات ہے، لاکھوں لوگوں کے پاس نہیں، آج ہمارے پاس گاڑی ہے، آج ہمارے پاس اپنا گھر ہے، تو وہ جو ہے اسی کے اوپر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو مسلمان ہوں، میری ماں مسلم، میں ان کو دعوت دیتا ہوں لیکن وہ آگے سے گالیاں دیتی ہے، غصہ کرتی ہے، ماں ہے اب کیا کروں، آپ برائے مہربانی دعا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ دعا مانگی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گھر گیا، دیکھا کہ میری ماں نہا کر باہر آئی اور میرے سے بات کرنے سے پہلے کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ پھر میں روتا ہوا واپس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول ایک اور دعا کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا کہ میں نیا آیا ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مومنوں کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا فرمائی کہ اللہ مومنوں کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ہے دنیا کا کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو مجھ سے محبت نہ کرے۔ آج ہم گناہگار تو ہیں لیکن دیکھو 1400 سالوں کے بعد ان کا نام لے رہے ہیں، حدیثوں میں ان کا نام ہے اور قیامت تک ان کا نام چلے گا۔ اللہ کی سلامتیاں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر، کہ اگر زندگی میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے تو اس کا کفارہ ادا کریں۔ کیا ہو گیا اگر ہم بڑھاپے میں اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے تو بقیہ جو زندگی ہے اس کو تو ہم ضائع نہ کریں نا، فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر اور ٹی وی دیکھ کر۔ کیا بڑھاپے میں دین سمجھ میں اب باقی زندگی میں ہم قرآن پڑھیں، جب پتہ چلا اسی وقت زندگی بدل لیں کہ ماضی میں جو ہو گیا تو ہو گیا، جتنے دن بچے ہیں بس اتنے دن ہم ہدایت کی زندگی جی۔ اللہ کے بندو خیبر سے واپس آئیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے۔ آپ دیکھیں اور مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ بھی سوچیں، ابھی ہم نے 2 دن پہلے 4 دن پہلے قربانی کی، کتنا محنت والا کام تھا، لاکھ روپے جمع کرنا پہلے ایک بڑی بات، پھر جانور کو لانا، پھر اس کو کھلانا پلانا، مشکل تھا نا؟ بولے بھائی مشکل کام تھا آسان تھا؟ مشکل ترین کام تھا۔ پھر کسائیوں کی نخرے برداشت کرنا، پھر ان گوشت کو بانٹنا، انسان حالت ہو جاتی ہے اس کی، تھک جاتا ہے وہ۔ پھر قبول ہوا یہ پتہ ہی نہیں، ابھی لاکھ روپے لگے، 10,000 اوپر خرچ ہو گیا۔ اسی چیز کے بارے میں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کرو اور میں نے 1.5 لاکھ خرچ کر دیا، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ اللہ کے بندو اگر آپ جمعے میں اذان سے پہلے آ جاؤ گے تمہیں میں اونٹ کا اللہ اجر عطا فرمائے گا، گائے کا اجر عطا فرمائے گا، بکرے کا، دمبے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہمیں نہیں پتا، ہم قریب رہتے ہیں، مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، لیکن ہم گھر سے آ کر یہ اجر لے لیں
مفت میں لے لیں بھائی، ہر جمعے ہم اونٹ اور گائے کا اجر لے لیں، کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی؟ ہم سوچے تو صحیح کہ یہ صحابی تھے کہ جو راتوں کو کہتے تھے میرے گھر میں عبادت چلتی رہے، رکے نہ، کیوں تاخیر سے اسلام قبول کیا؟ اس کا بدلہ بھی دینا ہے نا، کفارہ دینا ہے۔ ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو ہم آگے چلے جائیں۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، مجھے آپ کو، ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو سوچنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو جلدی گھر سے نکالے، کہیں بھائی آپ گائے کا اجر لے کر آؤ، جمعے میں جاؤ گائے کا اجر لے کر آؤ۔ ہر جمعے اللہ رب العزت قربانیوں کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر